اللهم صل على محمد وآل محمد فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاحدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وطابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. أما بعد، قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. اس مجلس اعزاء کی قبولیت کے لیے اس مجلس اعزاء کے ساتھ ابتدائے حیات سے اس مجلس تک جو نیک عمل بھی ہم نے انجام دیا ہے، تمام اعمال کی قبولیت کے لیے بارگاہ اہل بیت اور در پروردگار سے متصل اور منسلک رہنے کی توفیق جو اس لمحے تک ہمیں اور آپ کو اللہ نے عنایت کی ہے، یہ توفیق ہماری زندگیوں میں آخری سانس تک، ہمارے بچوں میں، ہمارے نسلوں میں یہ توفیق قیامت تک باقی رہنے کے لیے زمانے کی گمراہی اور انحرافات سے ہم سب کی حفاظت، ہم سب کی عاقبت و خیری کے لیے بحق شہادت امام صادق علیہ السلام صلوات علی محمد و آل محمد. عاشقان خاندان اہل بیت جہاں کہیں پر بھی زندگی کر رہے ہیں، سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت، تمام مومنین اور مومنات کی دلی مرادیں اور حاجتیں، خصوصاً حاضرین مجلس مومنین اور مومنات کی دلی اور شرعی حاجات کے امام صادق علیہ السلام کی عظمتوں کے سائے قبول ہونے اور پورا ہونے کے لیے ہماری حاجتوں کی سر فہرست امام کی سلامتی اور امام کا ظہور، امام کی سلامتی اور امام کی جلد ظہور کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل. شہادت امام ششم، امام بحق ناطق، مبین الآیات والحقائق، امام جعفر صادق علیہ السلام کی مناسبت سے یہ مجالس اعزاء ہیں. آج دوسری مجلس ہے.
کل ہم نے آپ کی خدمت میں ایک کتاب جو عالم اسلام کی معتبر شخصیت شیخ عباس قمی نے 14 معصومین کی تاریخ کے حوالے سے جو لکھی ہے منتہی الاعمال، اس کتاب میں جو چھٹے امام کے حوالے سے آپ نے جو تحریر کیا ہے اس کو پڑھ کر کچھ معروضات ان کے اور کچھ معروضات بات کو بہتر سمجھانے کے لیے اور بات کو پہنچانے کے لیے ہم نے ساتھ اس کے جوڑ کر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ کل جو صفحات چھٹے امام سے اس کتاب میں شیخ عباس قمی نے مخصوص کیے ہیں وہ 126 صفحے ہیں۔ 126 صفحے میں امام کی مختصر سوانح حیات کو، مختصر تاریخ کو انہوں نے لکھا ہے۔ شروعات ولادت سے کی، کل ہم نے ولادت کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی۔ القاب امام کے ذکر کیے کہ امام کا ایک لقب مشہور ہے اور 3 لقب امام کے ہیں لیکن مشہور نہیں ہے لوگوں کے درمیان۔ جو غیر مشہور القاب ہیں امام کے صابر، طاہر، فاضل، اور جو مشہور لقب ہے وہ صادق۔ صابر کے حوالے سے امام کی ایک حدیث ہم نے بتائی کہ صبر صرف مصیبت اور تکلیف میں نہیں ہے بلکہ مصیبت اور تکلیف سے زیادہ صبر انسان کو راحت اور صحت میں کرنا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے انسان کے لیے کہ راحت میں صبر کرے۔ بھوکا انسان غذا نہ ہوتے ہوئے بھوکا سو جانا آسان ہے، غذا رکھتے ہوئے ویسٹ نہ کرنا مشکل ہے۔ بیمار ہو کر امام بارگاہ کو نہ آنے کے لیے صبر کم چاہیے، صحت مند رہ کر امام بارگاہ کو آنے کے لیے صبر زیادہ چاہیے۔ تو یہ صبر عافیت میں امام نے فرمایا کہ عافیت اور راحت میں صبر کا درجہ بلا میں صبر سے کئی گنا زیادہ ہے۔ یہ گفتگو کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی، انشاءاللہ آج جہاں تک وقت ساتھ دے اسی کتاب کے کچھ مرحلے آگے لے جائیں گے۔ ایک لقب جو امام کا مشہور لقب ہے اس لقب کے حوالے سے آج مختصر آپ کی خدمت میں روشنی ڈالنے کے بعد اس کتاب کے 1-2 اور مسائل یا ٹاپکس سے جو انہوں نے ذکر کیے ہیں شیخ عباس قمی نے چھٹے امام کے حوالے سے اس کے اوپر جو ہے کچھ گفتگو کریں گے۔ دیکھیں امام کے جو مشہور لقب ہیں، چاہے چھٹے امام کا مشہور لقب ہو چاہے امام اول سے لے کر امام 12 تک 12ویں امام تک جو مشہور لقب ہیں، کیوں مشہور ہوئے؟ صابر کا لقب کیوں مشہور نہیں ہوا؟ کیوں امام حسین کے القاب میں شہید کا لقب مشہور ہوا؟ کیوں امام سجاد کے القاب میں سجاد کا لقب مشہور ہوا؟ اس کی شہرت اور اس کے مشہور ہونے کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کے اگر ہم تلاش کریں تو جو ہم نے دیکھا، جو ہماری فکر نے نتیجہ لیا ہے وہ یہ کہ القاب ائمہ کے 3 طرح کے ہیں۔ کچھ القاب امام کے کردار کو دیکھ کر زمانے والوں نے دیا، کچھ القاب ائمہ کو ائمہ نے دیا، کچھ القاب ائمہ کو اللہ نے عطا کیے۔ تو جو القاب ائمہ کو اللہ نے عطا کیے ہیں ان کو مشہور کیا گیا، شہرت ان کو دی گئی، اس لقب سے مشہور کیا گیا۔ دوسرے القاب جو غیر مشہور ہیں وہ ان 2 قسموں میں آتے ہیں۔ جب ہمارے اماموں کا لقب اللہ کی طرف سے آیا ہے تو ایک لفظ ہم کبھی کبھی تقریروں میں، مجلسوں میں، کتابوں میں پڑھتے اور سنتے ہیں کہ اہل بیت قرآن ناطق ہیں۔ ٹھیک، قرآن ناطق ہونے کے پیچھے یہ ایک سبب ہے کہ ہمارے ائمہ کے القاب اس نے بھیجے جس نے قرآن بھیجا۔ وہ امین فرشتہ لے کر آیا جو قرآن لے کر آیا، اس پاک دل پہ اتارا جس پاک دل پہ قرآن اتارا۔
وہاں سے نکلے نام جہاں سے قرآن نکلا، وہ لے کر آیا جو قرآن لے کر آیا، اس کے دل پہ اتارا جس کے دل پہ قرآن اتارا۔ اس کے لیے ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے تاکہ بات پتہ چلے کہ ائمہ کے نام القاب اللہ کی طرف سے ہیں، نام بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، ایک کتاب ہے اکمال الدین و اتمام النعمہ، کتاب کی پہلی جلد صفحہ نمبر 305 میں ایک حدیث ہے۔ ابن خضرمی نام کے ایک راوی کہتے ہیں کہ پانچویں امام حالت احتضار میں تھے، نزدیک تھا کہ امام کی روح پرواز کر جائے۔ اس وقت امام اپنے اطراف، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بچوں کو جمع کر کے وصیت اور نصیحت فرما رہے تھے۔ میں وہاں پر موجود تھا، اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ بہت سارے لوگ امام کے اس حالت میں امام کے دیدار کے لیے آئے تھے۔ تو امام نے وصیتیں شروع کی۔ ان وصیتوں میں سے جب امامت کی وصیت کی بات آئی تو چھٹے امام کا ہاتھ پکڑ کے بلا کر کہا کہ بیٹا میرے بعد زمام امامت کو تم ہاتھ میں لینا، میں اس دنیا میں جب میں آنکھ بند ہو جائے تو تم امامت کا سلسلہ شروع کر لینا، میرے بعد کے امام آپ ہیں۔ جب وصیت امام نے فرمائی، پانچویں امام نے، وہاں موجود لوگوں میں سے ایک آدمی کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی، اس نے اعتراض کیا، امام کے اس وصیت پر اعتراض کیا۔ جیسے ہی اس نے اعتراض کیا، امام نے اس کے اعتراض کو سننے کے بعد اس حالت میں لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا، کوئی جا کر جلدی سے جابر ابن عبداللہ انصاری کو بلا لائے۔ جناب جابر کو بلایا گیا، ضعیف، کربلا میں جب زیارت کے لیے آئے تھے 61 میں، اسی وقت جناب جابر کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ انہوں نے عطیہ یا اوفی کا سہارا لیا تھا، راستہ نظر نہیں آتا تھا انہیں، اتنے ضعیف ہو گئے تو کوفے سے عطیہ اوفی کو لے کر آئے اور کہا کہ اوفی مجھے لے جا کر قبروں پر بٹھاؤ، میں سمجھ جاؤں گا کون سی قبر میرے حسین کی ہے۔ اس سن رسیدہ صحابی کو اب پانچویں امام اور چھٹے امام کے زمانے تک جائے تو کتنی عمر ہو گئی ہو ان کے، جناب جابر کی۔ تو جناب جابر، امام نے کہا کہ جاؤ جابر کو بلا لاؤ۔ جناب جابر آئے۔ جابر جب پہنچے امام کی خدمت میں تو امام نے فرمایا، جابر مصحف فاطمہ کا واقعہ ان کو بتاؤ۔ جناب جابر نے کہا مولا سر آنکھوں پر۔ امام نے جناب جابر نے کہا کہ جب سیدہ کے گھر پہلی ولادت ہوئی پہلے فرزند کی تو میں مبارکبادی پیش کرنے کے لیے سیدہ کے گھر پہنچا۔ جب میں گھر پہنچا تو کمرے میں ایک کتاب رکھی ہوئی تھی، جو کتاب میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ سیدہ کمرے کے اندر تشریف فرما تھی۔ میں نے کتاب کو دیکھ کر یہ ارادہ کیا یہ نئی کتاب کون سی ہے، پڑھوں، اس لیے کہ کتاب میری نہیں تھی، اجازت کے بغیر میں چھو نہیں سکتا تھا۔ میں نے آواز دی، سیدہ کیا یہ کتاب پڑھنے کی مجھے اجازت ہے؟ اندر سے بی بی نے آواز دی کہ جابر اس کتاب کو چھونے کے لیے کم از کم نبی ہونا چاہیے، نبی سے نیچے کے آدمی کو اس کو چھونے کا حق نہیں ہے۔ جابر رک گئے، کہا بی بی آخر ہے کیا کتاب میں؟ کہا کہ اللہ نے 12 اماموں کے نام ان کے والد اور ان کے اجداد کے ساتھ اس میں رکھے، اور یہ کتاب اللہ نے مجھے عطا کی ہے۔ کبھی بھی اب میں پڑھنا چاہوں تو کیا کروں، اب میں پڑھنا چاہوں تو کیا کروں؟ بی بی نے کہا کہ میں اپنا اختیار استعمال کروں گی، تم ارادہ کرو، صفحے سامنے نظر آئیں گے لیکن کتاب پر ہاتھ نہ لگانا۔ جناب جابر کہتے میں نے ارادہ کیا، صفحات میرے سامنے آتے گئے، میں پڑھتے گیا۔ جناب جابر پانچویں امام کے سامنے اس حالت میں بتا رہے ہیں، اس اعتراض کے جواب میں امام نے بلایا۔ امام نے، جناب جابر نے کہا کہ مولا جب میں اماموں کے نام پڑھتا ہوا جا رہا تھا تو آپ کے بعد کے امام کا نام سنہرے الفاظ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ پانچویں امام کے بعد آنے والے امام جعفر ابن محمد صادق ہوں گے۔ تو یہ کتاب مصحف فاطمہ میں
لکھا ہوا ہے کہ نام کے ساتھ لقب. جب امام نے کہا ختم, تمہارا اعتراض ابھی بھی ہے؟ کہ نہیں, اب میں جب جابر نے کہہ دیا ہے اور پورا داستان سنا دی ہے, میرا اعتراض ختم. تو امام کا لقب اللہ کی طرف سے آیا ہے, لقب صادق, جس کی وجہ سے مشہور لقب ہوا. ٹھیک, اب آئیں اس لقب کا معنی, صادق کا معنی کیا, تھوڑا سا غور کریں, اس لیے کہ اللہ نے یہ عنوان رکھا ہے. اب ہم نے ابتدا میں بتایا تھا وہاں سے آیا ہے جہاں سے قرآن آیا, وہ لے کر آیا جو قرآن لے کر آیا, اس کے دل پہ اتارا جس کے دل پہ قرآن اتارا. جب دونوں کا مصدر ایک, جب دونوں کا سرچشمہ ایک, دونوں کا راستہ ایک, دونوں کا مقصد جہاں پہنچے ہیں ایک, تو نام کیوں الگ ہو گئے؟ یہ قرآن کیوں ہو گیا, ایک اہل بیت کیوں ہو گئے؟ نام الگ ہونے کے پیچھے, نام الگ نہیں ہے, شکلیں چیز ایک ہیں, شکلیں دو ہیں. اگر خاموش ہو جائے تو قرآن صامت, اگر بول دیں تو قرآن ناطق, وہ بھی قرآن ہے. جب سب کچھ ایک طرح کا ہے تو مقصد بھی ایک ہے. جو قرآن کا مقصد ہے, اہل بیت کے اسماء, القاب, ناموں کا بھی وہی مقصد ہے. اس بات کو دیکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں اہل بیت کے نام براق کا کام کرتے ہیں, جو انسان کو معراج پہنچاتے ہیں. جس طرح سے قرآن انسان کو مادی ذلتوں اور پستیوں سے نکال کر معنوی بلندیوں کو پہنچانے کے لیے اللہ نے قرآن بھیجا ہے, اسی مصدر سے ائمہ کے القاب آئے ہیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ ائمہ کے القاب کا اثر بھی یہ ہے کہ انسان کو یہ القاب پستیوں سے نکال کر بلندیوں کو پہنچاتے ہیں, پستیوں سے نکال کر بلندیوں کو. معنی کیا ہے صادق کا معنی؟ صادق کا معنی سچ بولنے والا. ٹھیک, صادق یعنی سچ بولنے والا. ٹھیک ہے, کس نے یہ لقب امام کو عطا کیا ہے؟ اللہ نے. معنی ڈکشنری میں جا کر دیکھیں تو وہی جو ہم نے اور آپ نے دہرایا کہ صادق یعنی سچ بولنے والا. ٹھیک, اب قرآن کریم کو اٹھائیں. عربی زبان میں ایک فارمیٹ ہوتا ہے الفاظ کو ڈھالنے کا, اس فارمیٹ میں ڈھال دیا جائے تو معنی کے سامنے ایک بہت اضافہ ہو جاتا ہے. صابر, صبر کرنے والا, اصبر, بہت زیادہ صبر کرنے والا. حاکم, حکومت کرنے والا. احکم الحاکمین, سب حکومتوں پر حکومت کرنے والا. اصبر الصابرین, سب صبر کرنے والوں میں سب سے زیادہ صبر کرنے والا. صادق یعنی سچ بولنے والا. صدیق, بہت زیادہ سچ بولنے والا. تو معنی کے اعتبار سے کس میں وزن زیادہ ہے؟ صادق میں زیادہ ہے یا صدیق میں؟ صدیق میں وزن زیادہ ہے. صادق لقب کس نے عطا کیا؟ اللہ نے. قرآن کریم سورہ مریم کی 2 آیتیں, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. قرآن کا ہر حرف اللہ کا. اللہ کہہ رہا ہے اے مسلمانوں, حضرت ابراہیم کی ہسٹری پڑھو. ابراہیم پیغمبر, صدیق تھے اور نبی تھے. ایک اور آیت میں اسی سورہ کی, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اے قرآن پڑھنے والے, حضرت ادریس نبی کی ہسٹری پڑھ. میرا نبی ادریس علیہ السلام صدیق تھے اور نبی تھے. امام کے لیے کہا صادق, سچ بولنے والا.
حضرت ابراہیم کے لیے کہا بہت زیادہ سچ بولنے والا، حضرت ادریس کے لیے کہا بہت زیادہ سچ بولنے والا. تو اس معنی کے اعتبار سے صداقت میں حضرت ابراہیم اور ادریس کا پلڑا بھاری ہے یا چھٹے امام کا؟ معنی کے اعتبار سے، اگر معنی کے اعتبار سے اس حد کو دیکھیں ہم، تو جناب ادریس نبی اور حضرت ابراہیم کا پلڑا بھاری ہے. اور یہ عقیدہ ہمارا صاف ہے کہ ہر زاویے میں نبی سے افضل امام ہے. جب نبی سے افضل امام ہے تو صادق اور صدیق کیسے ہم اس مسئلے کو حل کریں؟ کوئی آ کر ہم سے سوال کر دے کہ بھائی آپ لوگ کہتے ہیں کہ نبیوں سے بڑے ہیں آپ کے ائمہ، آپ کے امام کے لیے اللہ نے کہا صادق، نبی کے لیے کہا صدیق. اللہ ہی نے کہا نا، یہ بھی صادق اللہ نے لقب عطا کیا، صدیق بھی اللہ نے کہا. تو صدیق کا معنی ہے بہت زیادہ سچ بولنے والا، اور صادق کا معنی ہے سچ بولنے والا. دونوں خدا کی طرف سے ہیں. تو کیا جواب ہم اس کو عطا کریں؟ دو باتوں کی طرف اشارہ کریں گے اس بات کو سمجھنے کے لیے. کوئی بھی لفظ کا معنی جب ہم سنتے ہیں، ذہن اور الفاظ کا ایک جو کانٹریکٹ ہے، ان کا جو ملنا جھلنا ہے، اس کا معنی ہم حالات دیکھ کر سیٹ کر لیتے ہیں، دماغ سیٹ کر لیتا ہے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے. معنی ذہن میں ہم نے لفظ سنا، لفظ سننے کے بعد وہ لفظ کے اندر کس درجے کا معنی ہم محسوس کریں، یہ ہمارا ذہن خود بخود تنظیم کر لیتا ہے، مینیج کر لے گا. کیسے؟ مثال آپ کی خدمت میں عرض کریں. علم کا کیا معنی ہے؟ علم کا معنی نامعلوم چیز کا معلوم ہو جانا. کوئی چیز نہیں معلوم تھی، ہم کو معلوم ہو گئی، اس چیز کا علم ہمارے پاس آ گیا. ٹھیک. اب ہم جب یہاں نہیں آئے تھے کبھی پہلی مرتبہ، تو یہاں کے کچھ عزاخانے، کچھ لوگ ہمارے لیے لا علم تھے، ہم ان سے جاہل تھے. لیکن ایک دو مرتبہ آ گئے تو کچھ لوگوں کے نام، کچھ لوگوں کی پہچان ہو گئی، یہ علم ہمارے پاس آ گیا. آنے سے پہلے جاہل تھے، آنے کے بعد ہو گئے عالم. کسی نامعلوم چیز کا معلوم ہو جانا ہے علم. علم کا معنی اب جہاں پر جس کے بارے میں بھی استعمال کریں گے یہی معنی ہے. لیکن جب ہم بولنے والے کی زبان سے سنیں گے تو ہمارا ذہن اس معنی کو کتنا مانے، اتنا 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 کتنا مانے ذہن سیٹ کر لیتا ہے. ایک اور مثال، ہدیے کا کیا معنی، تحفے کا کیا معنی؟ تحفہ یعنی گفٹ، جو بھی تحفہ ہے گفٹ معنی اس کا. لیکن ذہن ہمارا کس طرح سے معنی کو مینیج کرتا ہے، تنظیم کرتا ہے. اس کی ایک مثال، کسی کا برتھ ڈے ہو یا کسی کی شادی ہو، شادی کے موقع پر ایک 6 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ آ کر کہے چچا آپ نے ایک مرتبہ مجھے مجلس میں چاکلیٹ دیا تھا، میں آپ کی شادی میں تحفہ دینا چاہتا ہوں. اب دولہا اس تحفے کو معلوم ہے کہ تحفہ یعنی گفٹ، کتنا سیٹ کرے گا ذہن میں؟ 5-10 روپے کا کوئی چاکلیٹ، کوئی بسکٹ. بھائی گفٹ کہا اس نے، 10 روپے کا آپ کیوں سیٹ کر رہے ہیں ذہن میں؟ کہ بولنے والے کو دیکھ کر دماغ سیٹ کر لیتا ہے کہ کیا دینا ہے، کتنا ہے. ایک اچھا خاصا پہچان کا جاب جس کا اچھا خاصا ہے، وہ آدمی کا میں آپ کو گفٹ دوں گا، تو بچے کے گفٹ کو سن کر، تحفے کو سن کر 10 روپے سیٹ کرنے والا 1000-2000 سیٹ کر لے گا کہ 1000-2000 کا تو کم از کم ملے گا. اگر کوئی منسٹر کہ میں آپ کی شادی میں آ کر گفٹ دوں گا، تحفہ دوں گا، تو یہاں 5-10 ہزار 20 ہزار کا ٹارگٹ جائے گا. ٹھیک. بھائی وہاں بھی تحفہ، وہاں بھی تحفہ، وہاں بھی تحفہ. بچے نے کہا تحفہ دوں گا، دوست نے کہا تحفہ دوں گا، منسٹر نے کہا تحفہ دوں گا. ایک جگہ ذہن نے لیا 10 روپے، ایک جگہ ذہن نے لیا 1000 روپے، ایک جگہ ذہن نے لیا 10,000 روپے. کیا آگے والے نے کہا میں 10,000 دوں گا؟ کیا آگے والے نے کہا کہ 10 روپے دوں گا؟ نہیں،
بولنے والے کی شکل اور اس کی کیفیت دیکھ کر تحفہ ذہن سٹ کر لیتا ہے کیا ہے نہیں؟ یہ حقیقت ہے۔ ایک بچہ آئے اور کہے کہ میرے پاس دین کا علم ہے، تو ہر سننے والا کہے گا کہ اللہ 1 5 تن 5 یاد ہیں اس کو، ہے نہیں؟ ایک 5 سال کا بچہ آ کر کہے کہ اماموں کے نام یاد ہوں گے بچے کو، اور کچھ ابتدائی بیسک اسلام کی باتیں بچے کو یاد ہیں۔ اب اسی جگہ پر سمجھیں کہ ایک 20 25 سال کا کوئی جوان جو مجلس اور محفل سے مسجد سے جڑا ہوا ہے، وہ کہے کہ میرے پاس دینی علم ہے، تو ہم کہیں گے کہ 1 2 کتابیں اس نے پڑھی ہوں گی۔ اب اسی علم کو فرض کریں کہ ایک بہت بڑی شخصیت عالم اسلام کی، اپنے بر صغیر کی، کہے کہ میرے پاس علم ہے، تو پھر آدمی سیٹ کرے گا نہیں، ان کے پاس ایک 15 20 کتابیں ہیں، اچھی خاصی معلومات ہے ان کے پاس۔ آیت اللہ سیستانی کہے میرے پاس علم ہے، امیر المومنین کہیں میرے پاس علم ہے، اِنَّا فِي قَلْبِي عِلْمًا جَمًّا، امیر المومنین نے کہا میرے سینے میں علم بھرا ہوا ہے۔ تو علم جب ایک بچے نے کہا، ایک بڑے نے کہا، ایک علامہ نے کہا، آیت اللہ نے کہا، امام نے کہا، کیا سب کو برابر کے فارمولے میں لے کے آئیں گے ہم سب؟ نہیں، بچے کا الگ، بڑے کا الگ، علامہ کا الگ، آیت اللہ کا الگ، امام کا الگ، سب جگہ علم علم ہی ہے۔ لیکن بولنے والے کے بارے میں، بولنے والے کو دیکھ کر ہم سمجھ لیں گے کہ کیا ہے۔ تو یہاں پر بھی صدیق اللہ نے کہا، صادق اللہ نے کہا، بولنے والے کو دیکھ کر ہم سمجھیں گے کہ بول کون رہا ہے اور کس کے بارے میں بول رہا ہے۔ امامت افضل ہے نبوت سے، نبوت کے لیے کہا صدیق، امامت کے لیے کہا صادق۔ اللہ بتانا چاہ رہا ہے نبوت جس مرحلے کو طے کر کے صدیق کو پہنچتی ہے، امامت کی وہاں صادق کی مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ نبوت کی صداقت کی حد جہاں ختم ہو، یا اللہ نبی کے صادق کی حد جہاں ختم ہوتی ہے، امامت کے صداقت کی حد وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے نبیوں کو کہا صدیق، امام کو کہا صادق۔ تو اللہ ایک اور بھی بات بتانا چاہ رہا ہے اس میں۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو ایک قانون عطا کیا، جب لوگوں سے بات کرو ان کے عقل کے حد میں رہ کر بات کرو، عقل سے بڑھ کر بات نہ کرو، جتنا وہ سنبھال سکتے ہیں اتنی بات کرو۔ تو اللہ امت نبی کے لیے قرآن اتارا، قرآن میں نبیوں کو صدیق کہا۔ اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ مسلمان اور دور نبی کی نبوت میں زندگی کرنے والا علم نبی لے کر نبوت کی صدیق کی حد تو سمجھ سکتا ہے، امامت کے صادق کی حد سمجھ نہیں سکتا۔ عقل جہاں پر نبوت کو سمجھنے میں جا کے رک جائے گی، پھر وہاں پر ابتدا میں جہاں نبی پوری نبوت ختم کر کے پہنچتے ہیں، امام وہاں پہلے ہی سے موجود ہے، صادق۔ تو صادق سچ بولنا یہ امامت کے لیے الگ ہے، نبوت کے لیے الگ ہے، اس لیے کہ رتبے الگ ہیں، دونوں کے مقام الگ ہیں۔ لیکن یہ جو ہم نے کہا ذہن ہمارا تنظیم کرتا ہے، اس تنظیم کے پیچھے ایک نقطہ ہمیں غور کرنا ہے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارا ذہن کسی کے بارے میں عدالت کے ساتھ اس معنی کو سیٹ کرے گا جب ہم کینہ، نفرت، تعصب سے دور رہیں۔ اگر کینہ، نفرت، تعصب جیسی بلا ذہن میں رکھ لیں تو اس وقت یہ معنی چھوٹے کی جگہ بڑا، بڑے کی جگہ چھوٹا تنظیم کر دے گا۔ جہاں چھوٹا ماننا ہے وہاں بڑا مان لے گا، جہاں بڑا ماننا ہے تعصب کے نتیجے میں چھوٹا مان لے گا۔ تعصب، نفرت، کینے سے دماغ کو دور رکھیں اور فطرت سلیم پر باقی رہیں تو فطرت سلیم یہ سب کام انسان سے کروائے گی۔ اللہ نے ایک حدیث قدسی میں فرمایا،
لا یسعنی ارضی ولا سماعی ولکن یسعنی قلبی المؤمن، قلب المؤمن، میری عظمت کو نہ آسمان میں سنبھالنے کی طاقت ہے نہ زمین میں، لیکن میری عظمت کو بندہ مومن سنبھال لیتا ہے۔ جو عظمت پروردگار کو سنبھالنے کی طاقت زمین اور آسمان میں نہیں ہے، وہ عظمت اللہ کہہ رہا ہے میرا مومن بندہ سنبھال لیتا ہے۔ یہ کب سنبھالیں گے؟ جب فطرت سلیم پر باقی ہوں گے، تعصب، نفرت، کینے ان سے دور ہوں گے تو اس کو سنبھالیں گے۔ جب انسان اپنی زندگی کے دوران اپنے پڑوس اور اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کی عظمت کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے تعصب اور کینے کی وجہ سے، وہ خدائے عظیم کی عظمت کو کہاں سے درک کرے گا؟ فطرت سالم پر باقی رہے انسان، جو آدمی کوئی اچھا کام کر رہا ہے اس کو اچھا کہے، کوئی نیک کام کر رہا ہے تو اس کو نیک کہے۔ اگر زندگی کے کچھ مسائل کی وجہ سے نفرت یا تعصب رکھ کر کسی کے اچھے کام کو یہ کیا ہے، یہ تو دکھاوے کے لیے ہے، یہ تو کرتے ہی رہتے ہیں، اگر لوگوں کی عظمت سنبھالنے کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے تو محمد و آل محمد اور خدا کی عظمت کہاں سنبھالیں گے؟ فطرت سلیم پر باقی رہیں تو فطرت سلیم انسان کو زندگی میں لطف دے گی۔ جب انسان سنے گا فضائل تو پھر وہ ذہن میں معنی دیکھ کر آدمی سمجھ لے گا کہ کیا عظمت ہے اس چیز کی۔ شرط فطرت پر باقی رہنا ہے، فطرت کو خراب نہیں کرنا۔ فطرت کو خراب کیا چیز کرتی ہے؟ تعصب، کینہ، دشمنی۔ یہ ہماری زندگیوں میں ہم نے دیکھا ہے۔ یہ ایک مرحلہ جس کو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ دوسرا مرحلہ جو اس سے کتاب میں لقب صادق کے حوالے سے یہ گفتگو تھی ہماری، محدث شیخ عباس قمی نے تاریخ امام میں ولادت کو ذکر کرنے کے بعد ایک اور چاپٹر انہوں نے ذکر کیا ہے جس میں ہے کہ چوتھے امام سے چھٹے امام کے بارے میں سوال۔ جو ٹاپک دیا ہے انہوں نے، جو ٹائٹل دیا ہے، چھٹے امام کے بارے میں چوتھے امام سے سوال۔ اس کے نیچے ایک چھوٹی سی سٹوری لکھی ہے انہوں نے، وہ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کریں، پھر اس واقعے کے بارے میں کچھ گفتگو۔ ایک آدمی امام کے گھر آیا، چوتھے امام کے، اجازت مانگا، اندر پہنچا۔ امام نے فرمایا کہ کیا مقصد لے کر آئے ہو؟ کہا مولا میں یقین رکھتا ہوں کہ اس وقت میرے زمانے کے امام آپ ہیں، میرے زمانے کے امام، میرے وقت کے امام آپ ہیں۔ میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں، آپ سے یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں، آپ کے بعد میرا امام کون؟ آپ کے بعد میرا امام کون؟ صحن خانہ میں، آنگن میں، پانچویں امام کسی کام میں مشغول تھے، کم سن تھے، کم سنی کا دور تھا، صحن میں کچھ مشغول تھے۔ چوتھے امام نے اشارہ کر کے بتایا کہ میرے بعد یہ جو میرا بچہ آنگن میں ہے یہ تمہارا امام ہے، جو علم کا چشمہ ویسے بہائے گا جیسے بہانے کا حق ہے، علم کے چشمے کو ویسے بہائے گا یہ میرا فرزند جیسے علم کا چشمہ بہانے کا حق ہے۔ یہ سن لیا اس نے۔ سننے کے بعد کہا کہ مولا ان کے بعد، ابھی آپ نے جو فرزند کا اشارہ کر کے ہم مجھے بتایا ہے، ان کے بعد میرے امام کون؟ تو امام نے فرمایا ان کا ایک فرزند ہوگا جس کا نام جعفر، جو مشہور ہے آسمانوں میں صادق سے، وہ تمہارا امام ہے۔ ٹھیک، آگے والے نے سن لیا کہ ان کے بعد میرا امام کون۔ سوال کیا مولا آپ جو فرما رہے ہیں آسمانوں میں یہ صادق سے مشہور ہوگا، میرا یہ عقیدہ ہے مولا آپ سب کے سب صادق ہیں، یہی کیوں مشہور ہوں گے صادق سے؟ آپ کی یہی فرزند کیوں صادق سے مشہور ہوں گے آسمانوں میں جبکہ آپ سب کے سب صادق ہیں؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ میرے اس فرزند کا ایک پانچواں فرزند آئے گا جس کا نام بھی جعفر ہوگا،
وہ امامت کا عہدہ نہ رکھتے ہوئے بھی لوگوں کو آپ خود کے لیے کہے گا کہ میں اللہ کا امام ہوں، اس لیے کہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہوگا۔ جھوٹ کو پہلے ہی سمجھانے کے لیے ہم نے اس جعفر کو سچا نام رکھ دیا ہے۔ جھوٹ کو جھوٹ سے الگ کرنے کے لیے ہم نے صادق اللہ نے آسمان میں مشہور کر دیا ہے۔ یہ واقعہ چوتھے امام کا منتہی الاعمال میں شیخ عباس قمی نے لکھا۔ اب اس واقعے میں اگر غور کریں، یہ نقطہ حقیر کی دلی خواہش مان لیں آپ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ عزادار مومنین جو مجالس اور محافل میں آنا جانا جن کا ہے، وہ باتوں کو سننے سے زیادہ باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے اور آپ کے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، بہت ہی پیاری امام کی حدیث ہے، حدیث تدریح خیر من الف حدیث ترویح۔ پانچویں امام نے فرمایا ایک حدیث کا غور و فکر کر کے سمجھ لینا 1000 حدیثوں کے پڑھنے اور سننے سے بہتر ہے۔ 1000 حدیث پڑھنا ایک طرف، امام نے فرمایا کہ ایک حدیث سمجھنا ایک طرف۔ اب اس حدیث میں ہم دیکھیں، آگے والے کے سوال سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ اپنے عقیدے کی حفاظت، اپنے ایمان کے تحفظ فکر ہے اس کو کہ میں کہیں ناکام نہ مر جاؤں، کبھی بے دین نہ ہو جاؤں، میں کہیں میرا ایمان ختم نہ ہو جائے۔ تو امام وقت سے آنے والے امام اور اس کے بعد کے امام کا سوال کر رہا ہے، اور امام نے جواب دینے میں 4 یا 5 غیب کی باتیں بتائیں۔ کیا کیا غیب کی باتیں؟ یہ جو میرا بچہ ہے علم کا دریا ایسے بہائے گا جیسے بہانے کا حق ہے۔ یہ ابھی نہیں ہے، یہ ابھی 15-20 سال کے بعد۔ مولا ان کے بعد کون؟ ان کا ایک بیٹا ہوگا جس کا نام جعفر۔ دوسری غیب کی خبر، جس کا لقب آسمانوں میں صادق۔ تیسری غیب کی خبر، اس کی نسل سے ایک 5واں بچہ آئے گا جس کا نام جعفر۔ چوتھی غیب کی خبر، جو جھوٹا دعویٰ کرے گا امامت کا۔ 5ویں غیب کی خبر، ہم نے ابھی دوران گفتگو ذکر کیا، اللہ نے یہ ذمہ داری دی ہے نبی اور امام کو، آگے والے کی عقل کے حد میں بات کریں۔ تو امام کا 5 غیبی خبروں کو دینا اور آگے والے کا 100% تسلیم کرنا بتا رہا ہے کہ امام اس کے ایمان کو دیکھ کر بتا رہے تھے کہ یہ چیزیں اس کے پاس سنبھالنے کی طاقت ہے، سنبھال رہا ہے۔ تو امام نے بتانا شروع کیا۔ تو 5 غیبی باتوں کو بتانے کا مقصد کیا تھا یہاں پر؟ امام سیدھے بتا دیتے یہ ہیں ان کے بعد یہ 5 جو امام نے کہا دریا بہائے گا، یوں بھی اشارہ کر سکتے تھے نا کہ یہ میرا بچہ جو ہے وہ امام ہوگا تمہارا۔ تو بچے تھے، جان لیتے بڑے ہو کر امام ہو جائیں گے۔ بڑا ہو کر ویسے علم کا دریا بہائے گا جیسے بہانے کا حق ہے۔ پھر اس کی نسل سے ایک فرزند آئے گا جعفر، آسمانوں میں صادق۔ 5واں فرزند آئے گا جعفر جو جھوٹا دعویٰ کرے گا امامت کا۔ یہ 5 غیبی خبر کیوں امام نے بتائی؟ جو آدمی آیا تھا پوچھنے کے لیے، اس کو دنیا کی باتیں معلوم تھی، غیب کی باتیں نہیں معلوم تھی۔ ٹھیک، ابھی ہم اپنی مثال دیں۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق رہی، کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آنے کے بعد منزل کربلا، پنجشاہ اور دیگر امام بارگاہ کہاں ہیں؟ ہم یہاں کے نہیں ہیں۔ کوئی آ کر مجلس کے باہر ایک مسافر آ جائے، وہ ہم کو کیا معلوم کہ وہ ہم باہر کے ہیں؟ وہ ہم سے سوال کرے مولانا پنجشاہ کہاں ہے؟ تو ہم کہیں گے سیدھے جائیں، اینڈ میں ایک آپ کو دروازہ لگے گا جہاں پر یا علی لکھا ہوا ہے، وہی پنجشاہ ہے۔ تو ہم دوسرے شہر کے ہوتے ہوئے کیسے بتا رہے ہیں؟ اس لیے کہ آنے کے بعد 2-3 مرتبہ گزرنے کے بعد دیکھ چکے ہیں۔
تو جو کئی مرتبہ آنا جانا کرے وہ چیزیں بتا سکتا ہے جو نہیں جانتا. تو وہاں لوح محفوظ میں آل محمد کا آنا جانا ہے. لوح محفوظ میں آل محمد کا آنا جانا ہے. یہاں کی باتیں جنہیں نہیں معلوم وہ بتائیں گے. اسی لیے امیر المومنین کنویں میں سر رکھ کر کہتے تھے کہ دنیا میں نے کتنا موقع دیا تجھے کہ مجھ سے پوچھ، لیکن علی سے تو نے فائدہ نہیں اٹھایا. میرا وہاں آنا جانا ہے. زیارت جامع کبیرہ میں وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ، اہل بیت کا گھر ملائکہ کے آنے جانے کا مرکز ہے. ہاں ہم اگر بتائیں کسی کو اور وہ آدمی نہ پہنچے یا ہم نے تو کہے گا کہ جناب آپ نے، جب وہ صحیح پہنچ جائے تو آدمی کہے گا ان کو معلوم ہے. تو اماموں نے جو کچھ بتایا 100% بالکل ویسے ہی ہوا. مطلب یہ کہ وہاں کا پورا علم ہے، آنا جانا ہے. ٹھیک، یہ ایک مسئلہ جو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ چوتھے امام سے سوال کیا گیا، چوتھے امام نے جواب بتایا. امام کی پہچان. تو یہاں سے ہم کو ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ سوال سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کے پاس کتنی قابلیت ہے. سوال وہ اندر ہماری چھپی ہوئی پرسنالٹی کو بتاتا ہے. امام نے فرمایا الانسان مخبون تحت لسانہ، انسان کی پرسنالٹی اور انسان کی حقیقت زبان کے نیچے چھپی ہوئی ہے. زبان کھولے گا تو پتہ چلے گا کتنے پانی میں ہے. زبان کھولے گا تو پتہ چلے گا. یہ بندے کا سوال بتا رہا ہے کہ اس کا ظرف کتنا ہے. جنہوں نے سروں کے بال پوچھے انہوں نے علی کی توہین نہیں کی، اپنے جہالت کا اعلان کیا ہے کہ ہم جاہل ہیں، ہم جاہل ہیں. یہ نقطہ پتہ نہیں یہاں ہم نے بتایا نہیں بتایا. جو ہم کہنے غور کرنا ہے، غور ہر بات پر. صرف بات آ گئی ہے، شاید ہمارے موضوع سے ہٹ کر ہے، لیکن سنیں ذہن میں آ گیا، خدا شاید چاہتا ہے یہ بات آپ تک پہنچ جائے. ہم جب کربلا کا واقعہ پڑھتے ہیں، کوفے سے خطوط آئے امام کی خدمت میں، امام نے جناب مسلم کو بھیجا، جناب مسلم پہنچے، شہید ہو گئے. تو اس مسئلے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں، کوفے والوں نے امام حسین کو کیا کیا؟ کوفے والوں نے امام حسین کو دغا دے دی، دھوکہ دے دیا امام حسین کو. ٹھیک، نعوذ باللہ، العیاذ باللہ، نستجیر باللہ نہیں کہہ سکتے. ہم کبھی یہ جملہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ کوفے والوں نے امام حسین کو دھوکہ دے دیا. مولانا پھر اب تک جو ہم سنتے آئے ہیں کہ کوفے والوں نے دھوکہ دیا ہے. دیکھیں دھوکہ دینے میں کیا ہوتا ہے، دھوکہ دینے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. آگے والا جاہل ہے تب جا کے دھوکہ دے سکتے ہیں، آگے والا غافل ہے دھوکہ دے سکتے ہیں. ہوشیار آدمی اور علم رکھنے والے کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے، ہے نہیں. اگر ہم نے کبھی دھوکہ کھایا ہے تو یا تو غفلت میں یا تو جہالت میں. اگر کسی چیز کا مکمل ہمارے پاس علم ہو تو دھوکہ کھائیں گے؟ ہم نہیں کھائیں گے. جب ہم افسوس کرتے ہیں کہ یہ سامان مجھے اتنا نہیں لینا چاہیے تھا تو ہم دھوکے میں آ گئے. آگے والے کی میٹھی باتوں میں ہم اتر گئے، اس کی باتوں میں، اس لیے کہ اس کا علم ہمارے پاس نہیں تھا. تو دھوکے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک جہالت، ایک غفلت. امام کے اب زندگی میں نعوذ باللہ نہ غفلت ہو سکتی ہے نہ جہالت. پھر کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوفے والوں نے امام کو دھوکہ دے دیا؟ نہیں. بچہ ایگزام ہال میں جائے، تیاری نہ کرے، پیپر لکھتے لکھتے ادھر 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 دیکھ کر پاسنگ نمبر لے کے آ جائے، باہر آ کر کہے میں کامیاب ہو گیا. بچے نے تیاری نہ کر کے ادھر ادھر دیکھ کے
ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو دھوکہ دیا ہے یا خود کو؟ خود کو دھوکہ دیا ہے. خط لکھ کر اطاعت نہ کرتے ہوئے کوفے والوں نے حسین کو دھوکہ نہیں دیا ہے، خود کو دھوکہ دیا ہے. حسین جیسے امام کو خط لکھ کر ساتھ نہ دے کر، زندہ آباد، یا اللہم صلی علی. کوفے والوں نے خود دھوکہ کھایا ہے. اگر ہم کہیں کہ امام کو دھوکہ دیا ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ امام کو غفلت میں انہوں نے کچھ کر دیا، نہیں، بلکہ خود کے دھوکہ کھانے کا اعلان کیا ہے کہ ہم زمانے کا دھوکہ کھا گئے، ہم یزیدی لشکر کا، ابن زیاد کا دھوکہ کھا گئے. جو آدمی دھوکہ کھاتا ہے وہ پچھتاتا ہے، جو دھوکہ نہیں کھاتا وہ کبھی نہیں پچھتاتا. کربلا کے بعد کوفے نے پچھتایا ہے، حسین کبھی پچھتائے نہیں ہے. کوفہ آج تک پچھتا رہا ہے. لبیک یا حسین، لبیک. اللہم صلی. کوفے کا پچھتانا بتا رہا ہے کہ دھوکہ وہ کھائے ہیں، اور حسین کے زبان سے ایک شکوے کا نہ نکلنا بتا رہا ہے کہ حسین پورے تسلی کے ساتھ، پورے فکر کے ساتھ آگے گئے ہیں. یہ بات. تو ایک اور مسئلہ جو اس کتاب میں لکھا ہے اس کو عرض کر کے انشاءاللہ مصائب کی طرف آ جائیں. ائمہ کی زندگی میں یہ واقعہ لکھنے کے بعد کہ چھٹے امام کے زندگی حوالے سے چوتھے امام سے سوال، اس کے بعد کا جو عنوان شیخ عباس قمی نے منتہی الاعمال میں لکھا ہے وہ امام کی انگوٹھی کا نقش کیا تھا، امام کی انگوٹھی پر کیا لکھا ہوا تھا. 4 تحریریں امام کی انگوٹھی کے بارے میں روایتیں ہیں، 4 تحریریں، جس میں سے ایک ابھی جو ہمارے ذہن میں ہے، لا حول ولا قوت استغفر اللہ. یہ ایک، اللہ عاصمی، میری دیکھ بھال اور حفاظت کرنے والا میرا رب ہے. یہ امام کی انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا. اور 2 جملے تھے، وما توفیقی الا باللہ، توفیق پروردگار کے علاوہ کسی سے ملنے والی نہیں ہے. یہ امام کی انگوٹھی کا جملہ تھا. بھائی انگوٹھی کے جملے پر بھی کوئی غور کیا جاتا ہے کہ کتاب میں لکھا جائے کہ امام کے انگوٹھی کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا؟ اگر عام آدمی کی انگوٹھی ہو تو غور نہیں کر سکتے تھے. امام کی، جو ہم نے کہا قرآن ناطق ہے تو ہر آیت پر غور چاہیے. یہ قرآن صامت اور قرآن ناطق ہیں، ہر عمل پر غور چاہیے تاکہ انسان ہدایت لے. یہ 4 انگوٹھیاں امام نے کیوں، 4 نقش امام کے. اہل بیت کی زندگی میں اگر دیکھیں، ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کے بارے میں ملتا ہے کہ امام کی انگوٹھی کا نقش تھا خزیہ قاتل الحسین. امام کی انگوٹھی پر چوتھے امام نے لکھوایا تھا حسین کا قاتل دہر کا رسوا ہے. انگوٹھی پر امام نے لکھوایا تھا. جب کہیں امام جاتے تھے یا جہاں سائن کرنا ہوتا تو پہلے جو خاتم لگاتے تھے، سائن لکھتے تو امام نیچے اپنا سگنیچر کے ساتھ اوپر ایک جملہ لکھتے، قاتل حسین رسوائے دہر ہے. عزیزان محترم، یہاں سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہیں پر بھی آدمی اگر کوئی اپنا سٹینڈ بتانا چاہتا ہے، اپنا موقف بتانا چاہتا ہے، ہمیشہ چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک انگوٹھی کی تحریر سے آدمی اپنا موقف بتا سکتا ہے. چیخنا چلانا ہر جگہ ضروری نہیں ہے. امام نے صرف انگوٹھی کی نقش سے بتا دیا کہ قاتل حسین رسوائے دہر ہے. اہل بیت کی زندگی میں اگر ہم غور کریں، اہل بیت اور اہل بیت کی انگوٹھیوں کے حوالے سے کئی واقعات ہیں، کئی واقعات ہیں. ایک مشہور واقعہ جو ہم اور آپ جانتے ہیں، امیر المومنین کی امامت کا اعلان ایک انگوٹھی سے ہوا. کسی نے آ کر کہا یا رسول اللہ
میں محتاج ہوں, ضرورت ہے مجھے. کہ مسجد جاؤ, جا کر نمازیوں سے مدد مانگو. جو حالت رکوع میں ایک شخص نے آ کر سوال کیا, یا نبی اللہ آپ کے بعد ولی کون, آپ کے بعد کس کی اطاعت مجھ پر واجب؟ رسول نے فرمایا مسجد جاؤ, لوگوں سے مدد مانگو, جو حالت رکوع میں انگوٹھی دے دے میرے بعد تمہارا امام وہ ہے. مسجد آیا, سوال کیا, کسی نے نہیں دیا, امیر المومنین نے انگوٹھی دے دی, سمجھ گیا کہ میرا امام کون ہے. ایک انگوٹھی نے وہ کام کیا جو غدیر نے کیا. انگوٹھی بہت بڑا مسئلہ ہے, یہ بہت بڑا واقعہ. 10ویں امام کا زمانہ ہے, ایک اہل بیت کا چاہنے والا, انگوٹھی پر لکھائی کا کام تھا اس کا, نگینوں پر لکھتا تھا. متوکل ظالم حاکم وقت کا, اس نے ایک نگین دے کر کہا کہ اس پر ایک جملہ لکھو. اس نے لے لیا, آرڈر لے لیا. کہا کب دو گے واپس؟ کا 3 دن کے بعد دے دوں گا میں. جب لکھنا شروع کیا اس نے, اتفاق سے پتھر زمین پہ گر کے 2 ٹکڑے ہو گیا. ادھر 2 ٹکڑے ہوا, اس کا دل پھٹ گیا, اس لیے کہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے, جس کے دربار میں جا کر زندہ آ جائے تو معجزہ ہے. ایسا ظالم آدمی, یہ حادثہ میرے ساتھ ہو گیا. پتھر کو ہاتھ میں لے کے دوڑتا ہوا 10ویں امام کی خدمت میں آ گیا. کہا مولا میرے بچوں کو یتیمی سے بچا لیں. کیا ہو گیا بھائی, صحیح سلامت ہو, کیا ہو گیا تمہیں؟ کہا مولا ایک انگوٹھی کا نگین مجھے متوکل نے دیا, آرڈر دیا تھا کہ کچھ نقش کروں, ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پہ گر گیا ہے اور 2 ٹکڑے ہو گیا. امام نے فرمایا کچھ ہونے والا نہیں ہے, جا کے اپنی جگہ پر بیٹھو, ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. کہا مولا اگر کل آرڈر واپس کرنے کا ٹائم ہے؟ کہا میں نے کہہ دیا جاؤ, تمہیں کچھ ہونے والا نہیں ہے. چلا گیا, اپنی دکان میں بیٹھا تھا. ایک ہلکی سی گھبراہٹ, بڑی ہمت, متوکل کے ہیبت کی گھبراہٹ ہے, امام کے جملے کی ہمت ہے. بیٹھا ہوا ہے, متوکل کا آدمی آیا. کہا جناب کیا ہوا, ہو گیا کام؟ کہا نہیں ابھی تھوڑا باقی ہے. کہا متوکل نے مجھے ایک میسج پہنچایا میرے ذریعے. کہا کیا؟ کہا میری 2 بیٹیاں جھگڑا کر رہی ہیں کہ انگوٹھی مجھے چاہیے مجھے چاہیے. وہ آرڈر دے رہا ہے کہ آدھا کر کے, آدھا اس پہ لکھ دو آدھا اس پہ لکھ دو. کہا ٹھیک ہے کر دوں گا بھائی جاؤ. وہ ہو گیا؟ بولا نہیں اس نے. کہا جاؤ کر دیں گے. جیسے ہی وہ واپس گیا, یہ دوڑتا ہوا امام کی خدمت میں آیا. کہا مولا میں مسئلہ بچ گیا میں. کہا کہ دیکھ جو چیز تو نہیں جانتا وہ ہم جانتے ہیں. جہاں ایک انگوٹھی کے نگین نے انسان کے ایمان کو پختہ کر دیا اور امامت کو ثابت کر دیا. ایک بہت بڑا مطالعہ ہے. انسان اگر بیٹھے تاریخ میں, یہ اماموں سے جڑی ہوئی انگوٹھیوں کا مسئلہ. رسول خدا کے زمانے میں ایک آدمی نے لا کر رسول کو گفٹ کر دی انگوٹھی. یا رسول اللہ یہ میری طرف سے آپ کو گفٹ ہے. رسول نے انگوٹھی لی, کچھ لکھا ہوا نہیں تھا اوپر. تو کہا سلمان لے جاؤ اس کو مارکیٹ میں, لے جا کے جو لکھنے والا ہے اس سے کہو کہ انگوٹھی پر لا الہ الا اللہ لکھے. آگے والا نے کہا کہ ٹھیک ہے میں دے دوں گا لکھ کر. 2-3 دن کے بعد جب سلمان گئے واپس لینے کے لیے آرڈر, تو انگوٹھی دے دی اس نے. کہا یہ لو بھائی. جب سلمان نے دیکھا کہ جو آرڈر دیا تھا وہ صحیح لکھا ہے یا نہیں, تو لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سلمان نے کہا بھائی آرڈر کیا دیا تھا تم کو, لکھا کیا ہے تم نے؟ کہا میں نے اتنا کلمہ پڑھا, لا الہ لکھتے لکھتے خود بخود میرا قلم چل گیا. تو وہ لا الہ الا اللہ لکھتے وقت میرا ذہن اتنا تھا اس کلمہ طیبہ پر کہ لا الہ الا اللہ کے بعد اتنا میں نے پیچھے محمد رسول اللہ کہا ہے کہ خیال چلا گیا میرا, میں نے لکھ دیا. کہا میں جاؤں گا رسول کی خدمت میں پیش کروں گا, دیکھتے ہیں رسول کیا کہتے ہیں. خدمت میں لے کے آیا رسول اللہ کے. یا رسول اللہ یہ انگوٹھی جو آرڈر تھی لیکن ایک جملہ بڑھ گیا ہے. کہا جانے دو بندے نے لکھ دیا ہے. بڑا دل ہو تو نبی ہوتے ہیں. چھوٹی چھوٹی غلطیاں جب ہم معاف نہیں کر سکتے, رسول اگر چاہتے تو سزا بھی دے سکتے تھے اس کو.
اعلان کر سکتے تھے غافل آدمی اس کی دکان پر کوئی نہ جائیں. لکھ دیا ہے غلطی سے, انجانے میں غلطی ہو گئی ہے. نبی جب شرح صدر رکھتے ہیں جب جا کے نبی اور امام بنتے ہیں. نبی نے لے لیا, کہا ٹھیک ہے جاؤ اس کا پیسہ اس کو دے دو, انگوٹھی نبی نے رکھ لی. جب صبح بیدار ہوئے نبی انگوٹھی ہاتھ میں کرنے کے لیے, تو آپ نے انگوٹھی کو نکالا جہاں پر رکھے ہوئے تھے, نگاہ کی تو کیا دیکھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, نیچے لکھا ہوا علی ولی اللہ. نیچے تیسرا جملہ بھی آ گیا ہے. اب نبی انگوٹھی کو غور سے دیکھ رہے ہیں, بھائی لا الہ الا اللہ میری پسند, محمد رسول اللہ لکھنے والے کی پسند, ابھی علی ولی اللہ کہاں سے آ گیا؟ ابھی رسول سوچ ہی رہے تھے, جبرائیل آ گئے, کہا یا نبی اللہ نے میسیج دیا ہے مجھے, لا الہ الا اللہ آپ کی پسند, محمد رسول اللہ اس کی پسند, علی ولی اللہ میری پسند. جہاں پر محمد رسول اللہ ہو اور علی ولی اللہ نہ آئے, مجھے وہ جملہ اچھا نہیں لگتا. وہ تم اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا اللہ امام کی انگوٹھی کا نقش حکومت وقت کے مقابل میں سٹینڈ تھا, امام کا قیام تھا. ہم جس عقیدے کے ماننے والے ہیں, اس عقیدے کا جتنا اللہ کی بارگاہ میں شکر کریں کم ہے, اللہ کا جتنا شکر کریں کم ہے. ابھی ماہ مبارک رمضان میں اللہ نے توفیق دی, ہم ملیشیا گئے تھے 15 ماہ مبارک رمضان سے عید تک وہاں تھے. وہاں کے دیکھنے کی جگہوں میں سے ایک میوزیم ہے, اسلامک آرٹ میوزیم. تو ہم نے کہا کہ دیکھتے ہیں جا کے اسلامک آرٹ میوزیم میں کیا ہے. تو وہ قدیمی قرآن, قدیمی جو ہے میوزیم میں جو چیزیں رکھی جاتی ہیں, دیکھتے دیکھتے تقریباً 150 سال پرانا ایک ظرف رکھا ہوا تھا. اس ظرف نے ہماری نگاہوں کو اپنی طرف کھینچ لیا. اوپر لکھا ہوا ہے ظرف کے, 150 سال پرانا, مغل سلطنت میں بادشاہ جو ہے ایک دوسرے کو تحفے بھیجتے تھے. یہ درمیان میں لکھا ہوا ہے اس ظرف کے, ہدیہ خامس آل ابا. وہ ملک تھوڑا شیعوں کے لیے مشکل ملک ہے. وہ لکھا ہوا ہے درمیان میں ہدیہ خامس آل ابا. 4 طرف پھول لگائے ہوئے ہیں, ہر پھول کے اندر لکھا ہوا ہے السلام علی الحسین. بارڈر پہ فارسی کا ایک خطا لکھا ہوا ہے. وہ اتنا خوبصورت تھا اس ماحول میں, ہم نے کہا اس کو یاد ہی کر لیتے ہیں. لکھا ہوا ہے جان را فدائے مرقد شاہ شہید کن. اپنی جان کو امام حسین پر قربان کر دو. جان را فدائے مرقد شاہ شہید کن, قبر حسین پر اپنی جان قربان کر دو. آبی بنوش لعنت حق بر یزید کن. بے شک اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پانی جب پینا, یزید ملعون پر لعنت کرنا, اس پر لکھا ہوا ہے ابن زیاد و شمر لعین و ولید کن. یزید کے ساتھ ابن زیاد, شمر اور ولید پر لعنت کرو. اشکی بیریز رحمت حق را خرید کن. چند آنسو بہا لو, اللہ کی رحمت خرید لو. چند آنسو بہا لو, اللہ کی رحمت خرید لو. اشکی بیریز رحمت حق را خرید کن. یہ علی ولی اللہ والا مسئلہ یہ ہر جگہ ہے, بس دیکھنے والی آنکھ چاہیے. اسی میوزیم کی دیوار پر الگ الگ اسلامک
جو پرانی بلڈنگز تھیں وہاں کی ٹوٹے ہوئے اجزاء پارٹس کو لا کے لگایا ہے. ایک جملہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. ایک ٹکڑا ابھی فوٹوز میرے پاس ہیں, ہم نے اس کو ویڈیو بنا کر اپنے یوٹیوب چینل میں بھی اپلوڈ کیا ہے. ایک ممبر بھی دیکھا, جب یہ 2 چیزیں بتا دی ہیں تو یہ بھی سن لیں. ایک ممبر تھا مغل سلطنت کا, 1890 میں یہ ممبر تیار ہوا ہے. میوزیم میں وہ ممبر تھا. ممبر کو ہم دیکھتے ہوئے گئے. آخر میں جو ممبر کا یہ والا حصہ ہے, آخری حصہ 14 معصومین کا نام لکھا ہوا ہے. اللہم صلی علی النبی وعلی وسی وعلی بطول وعلی السبتین وعلی السجاد وعلی الباقر وعلی الصادق وعلی الکاظم وعلی الرضا وعلی التقی وعلی النقی وعلی العسکری وعلی المہدی صلوات اللہ علیہم اجمعین. پورے بارڈر میں یہاں سے شروع کر کے اینڈ تک 14 معصومین پر درود لکھا ہوا ہے. آج ہم سے یہ نہ کہیں کہ آپ عزا خانہ چھوڑ کر ہمارے پاس آ جاؤ, ہم کہیں گے پرانی ہسٹری پڑھو, وہ چھوڑ کر یہاں آؤ, ہے نہیں؟ اس لیے کہ پرانی ہسٹری میں مسلمان اکثریت اہل بیت کے ماننے والے تھے. بعد جو بادشاہوں کے ظلم چلے ہیں, کئی لوگوں کو معلوم نہیں ہوا, کچھ ڈر کے, کچھ گھبرا کے, ورنہ دنیا کی اکثریت اہل بیت کے چاہنے والوں کی تھی. ابھی آج ایک روایت ہم نے دیکھی, امام نے روایت میں فرمایا ہے, مخصوصاً امام حسین علیہ السلام کا مسئلہ, دنیا میں کوئی بھی انسان کے دل میں امام حسین سے نفرت اللہ نے نہیں رکھی ہے, چاہے وہ جس عقیدے کا بھی ماننے والا ہو, اللہ نے اس کے دل میں امام حسین کی محبت رکھی ہے. اب وہ آدمی جتنا اس کو پروان چڑھائے گا اتنا وہ پروان چڑھے گی. یہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا دین اور چھٹے امام کی زندگی جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. چھٹے امام کے بارے میں ملتا ہے کہ شب جمعہ ہے اور امام حسین کا ذکر بھی ہونا ہے شب جمعہ کے اعتبار سے. چھٹے امام کی پوری زندگی میں جس دن باتوں باتوں میں کربلا کا ذکر آ جاتا, تو روایت میں ہے کہ وہ پورا دن کوئی آدمی امام کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھتا تھا. امام جس دن کربلا کا لفظ سن لیتے, اس پورے دن میں امام کبھی مسکراتے نہیں تھے, مسکراتے نہیں تھے. ایک شخص مدینے کا رہنے والا کسی کام سے عراق گیا, عراق سے واپس آیا, امام سے ملاقات کے لیے پہنچا, مولا میں سفر سے واپس آ گیا. امام نے چہرے کو دیکھ کر کہا کہ عراق تو گئے, کربلا گئے یا نہیں گئے؟ میرے جد کی قبر پہ گئے تھے. کہا مولا الحمدللہ, میرا کام ختم کر کے مولا کی زیارت کر کے آیا ہوں. امام نے کہا شاباش. کہا مولا آپ کیوں مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں, کہ آپ بھی زیارت کو جاتے ہیں؟ امام نے فرمایا کوئی شب جمعہ ایسا نہیں ہے جس شب جمعہ میں کربلا نہ جاؤں, اس لیے کہ شب جمعہ ہم سارے اہل بیت حسین کی قبر پہ پہنچ جاتے ہیں, سارے اہل بیت. یہ امام کی روایت ہے کہ ہم سارے اہل بیت شب جمعہ کربلا چلے جاتے ہیں. آج شب جمعہ ہے, میرا مولا جنت البقیع سے کربلا پہنچا ہے. امام نے فرمایا میں شب جمعہ اپنے مقام پہ نہیں رہتا, میں کربلا چلا جاتا ہوں, اس لیے کہ وہاں پر میرے دادا آتے ہیں, میرے نانا آتی ہیں, میری جدہ آتی ہیں. یہ امام کی اس روایت نے شیخ عباس قمی کے زندگی میں ایک واقعہ ذکر ہے, شیخ عباس کے نہیں کسی اور ذاکر کے حوالے سے, کہ کربلا زیارت کے لیے قافلہ نکلا. جب پہنچے تو تقریباً جمعرات کے 4-5 بجے تھے جب وہ قافلہ عراق پہنچا. تو پہنچنے کے بعد جو زائرین گئے تھے انہوں نے کہا کہ ہم کمروں میں بعد میں جائیں گے, اتنا راستہ طے کر کے اتنی مشقت کر کے آئے ہیں زیارت کے لیے, ایک زیارت کر لیں گے پھر جا کے تھوڑا سا آرام جو کرنا ہے ہم کو کر لیں گے. پہنچے, سامان وغیرہ رکھ کے
تو لوگوں نے کہا کہ اب یہاں آئیں، آ کر مرثیہ نہ ہو، نوحہ نہ ہو، ماتم نہ ہو، تو دل گوارا نہیں کرتا. کوئی ہے جو نوحہ پڑھے تاکہ ہم تھوڑا ماتم کر لیں شب جمعہ مرقد امام حسین پر؟ تو ایک نے کہا کہ ہاں میں نوحہ پڑھ لیتا ہوں. کہا بسم اللہ شروع کریں آپ. وہ جلدی جلدی سے اس نے ڈائری نکالی اپنی. جب نکالا کھولا تو جناب علی اکبر کا نوحہ نکلا. اب اس نے جناب علی اکبر کا نوحہ پڑھا، لوگوں نے ماتم کیا، واپس اپنے کمروں میں چلے گئے. جب رات گزری، آدھی رات، تو جس نے نوحہ پڑھا تھا اس کے کمرے کے دروازے کا دستک دیا گیا. اٹھ کر گیا، کہا کون ہے جو میرا جاننے پہچانا ہے؟ میرے قافلے کے لوگ ہوں گے جو آئے ہیں. دروازہ کھولا تو دیکھا ایک نورانی شخصیت ہے جو سامنے کھڑی ہوئی ہے، جو ان کے قافلے میں نہیں ہے. کہ جناب آپ کون؟ کہا جس غریب کی زیارت کے لیے تو اپنے وطن سے کربلا آیا ہے وہی تیرا آقا حسین. امام کا نام سنا. کہا مولا آپ یہاں کچھ حکم ہے؟ مولا اگر حکم دے دیتے میں حاضر ہو جاتا. کہا کہ نہیں، تو تھکا ہوا ہے، تو میرا زائر ہے. کہا مولا کوئی حکم؟ کہا کہ نہیں، 2-3 میسیج ہیں میں آپ تمہیں دینا چاہتا ہوں، ان میسیج کو غور سے سن لو. کہا مولا میں سر آنکھوں پر، بتائیں آپ کا حکم کیا ہے؟ کہا پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی شب جمعہ اتفاق ہو تمہارا کربلا آؤ، علی اکبر کا سلام مرثیہ نہ پڑھنا. کہا مولا میں اچانک نکل گیا. کہا ٹھیک ہے لیکن نہ پڑھنا. کہا مولا کیوں؟ کہا میری ماں آتی ہے شب جمعہ میرے سے ملنے کے لیے، جب علی اکبر کا سلام اور مرثیہ سنتی ہے تو میری ماں بے ہوش ہو جاتی ہے، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا. کہا مولا دوسرا حکم کیا ہے آپ کا؟ کہا جہاں سے تم آئے ہو جب واپس جانا، جتنے بھی عزادار میرے عزادار تم سے ملیں ان کو کہنا حسین نے تم کو سلام سنایا ہے. میرے عزاداروں کو، میرے ماتمداروں کو میرا سلام سنا دینا. کہا مولا وہ بھی میں عمل کر دوں گا. کہا مولا اور کیا ہے آپ کا حکم؟ کہا کہ تمہارے شہر میں ایک آدمی ہے جو لوگوں کو بتائے بغیر جب عزادار اندر چلے جاتے ہیں تو ان کے نعلین اور جوتیاں صحیح کرتا ہے، اس کو میرا خصوصی سلام سنانا کہ مولا حسین نے تمہاری خدمت کا خصوصی سلام سنایا. امام نے فرمایا کہ شب جمعہ ہم سب کربلا آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. امام کی زندگی میں 2 واقعہ ایسے پیش آئے جو امام کو بہت تکلیف، امام کو ان واقعات سے ہوئی. امام بہت گریہ کیا امام نے. ایک واقعہ یہ تھا کہ ملعون بنی امیہ کے حاکم نے خط لکھا مدینے کو کہ 5ویں امام کو ان کے فرزند جعفر صادق کے ساتھ شام روانہ کرو. امام کو حکم دیا گیا، بتایا گیا کہ شام طلب کیا گیا ہے آپ کو اور آپ اپنے فرزند کے ساتھ جائیں. تو امام باقر امام جعفر صادق کے ساتھ سفر کرتے ہوئے شام پہنچے. کیا ممکن ہے ہم کہیں کہ شام کی سرحد پر میرا سجہ میرا باقر امام پہنچا ہو اور وہ شام کا منظر یاد نہ کیا ہو؟ اس لیے کہ امام نے آنکھوں سے دیکھا تھا سارا شام کا منظر، سارا شام کا منظر آنکھوں سے دیکھا تھا. عجب نہیں، آج آپ کربلا کے بارے میں جتنی روایتیں ہم پڑھتے ہیں 70% سے زیادہ چھٹے امام سے ہیں. چھٹے امام سے ہیں. چھٹے امام کو اتنا بتایا گیا کربلا کے بارے میں بابا کی طرف سے، اور اکثر ہماری روایتیں چھٹے امام سے ہیں. چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا شام میں جب قافلہ آیا تھا تو کیا حالت تھی؟ امام نے فرمایا کہ جب میرے بابا نے مجھ سے کہا جب قافلے کو شام کے دربار میں داخل کیا گیا، میرے دادا کے ہاتھ پشتے گردن بندھے ہوئے تھے، میرے غیرت دار دادا کے سامنے میری پھوپھیوں کے سر کھلے ہوئے تھے. اب یہ بتاتے ہوئے میرے امام کا دل کتنا روتا ہوگا، کتنا روتا ہوگا. امام کو جب شام میں داخل کیا گیا تو عجب نہیں امام محمد باقر نے فرمایا ہو بیٹا صادق یہی وہ درخت تھا جہاں میرے بابا میرے جد حسین کا سر تھا. بیٹا یہی وہ گلیاں تھیں جہاں پر بہنوں کو بے ردا. بیٹا یہی دربار تھا جہاں میں کم سن ہوتے ہوئے وہ سارے منظر کو دیکھا کہ ظالم سکینہ کو اسیری میں مانگ رہا تھا، کنیزی میں مانگ رہا تھا، کوئی جناب زینب کو تعزیانے لگانے کے لیے بڑھ رہا تھا. بیٹا باقر، بیٹا صادق میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا.
یہ ایک منظر، دوسرا منظر اور ختم زحمت. جب بھی کوئی آدمی جس کے پاس شعر کہنے کا ذوق ہوتا امام کی خدمت میں پہنچتا تو امام پہلے سوال کرتے، کیا اپنے اشعار میں میرے جد کا مرثیہ تم نے کہا ہے؟ تم نے جو شعر کہنا شروع کیا ہے کیا اپنے اشعار میں تو نے میرے جد کا مرثیہ کہا؟ کہا مولا ہاں 4-5 بند میں نے مرثیے کے کہے ہیں. تو امام فرماتے تو اوپر بیٹھ، میں نیچے بیٹھوں گا، میرے جد کا مرثیہ سنا مجھے، میرے جد کا مرثیہ سنا مجھے. امام گھر کی خواتین کو دستور دیتے کہ پردے کے پیچھے بیٹھیں. ایک شاعر آیا ہے جو مرثیہ پڑھ رہا ہے، امام آپ کی طرح بیٹھ جاتے اور مرثیہ پڑھنے والے کو اوپر بٹھا دیتے. کہا کہ تو مرثیہ پڑھ، تو ذاکر ہے میرے جد کا، تو میرے جد کا مرثیہ پڑھنے والا ہے، آزادہ تو خطیب ہے، اوپر بیٹھ جا، مجھے سنا، میں سنوں گا تجھ سے مرثیہ. جب وہ آدمی شروع کرے، کمیت شاعر ہے مشہور، کمیت پہنچے، امام نے بٹھا دیا اوپر. مرثیہ جب پڑھ رہے تھے تو ایسا لگتا ہے اس مرثیے کے دوران جناب علی اصغر کی شہادت کا انہوں نے تذکرہ کر دیا. جیسے ہی جناب علی اصغر کی شہادت کا تذکرہ کیا، امام کے گھر کے خواتین میں ایک 6 مہینے کا بچہ تھا. خواتین نے پردے کے اندر سے اس بچے کو امام کے گود میں رکھ دیا. بس وہ مرثیہ پڑھ رہا ہے، امام کے گود میں بچہ آ گیا. ماحول ایسا ہو گیا تھا کہ 4-5 گلیوں تک امام صادق کی آوازیں گریار سنائی دے رہی. لوگ ڈر گئے کہ کیا ہو گیا میرے مولا کو. جب دوڑ کر آئے تو کیا دیکھا، علی اصغر گود میں ہے، میرا مولا صادق رو رہا ہے، آئے میرا اصغر جو پانی نصیب نہ ہوا اور ملا کا تیر میرے اصغر کو شہید کرے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. ماتم حسین.